دوستو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ ایک دن وہ بھوکے تھے، ایک باغ کی طرف گئے اور پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جلدی سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ یہ سوچا کہ مالک کی اجازت نہیں ہے۔ اس باغ میں چوروں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ اچانک سے پولیس آ گئی، وہ چور بھاگ گئے اور یہ بزرگ صاحب پکڑے گئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب ایک ہاتھ کاٹا گیا اور دوسرا ہاتھ کٹنے ہی والا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار چیختا چلاتا ہوا آیا اور کہا، یہ چور نہیں ہے بلکہ یہ تو فلاں نام کے اللہ کے ولی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا اور اس کو پہچانا اور پھر معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ میں نے ایک ہاتھ پھل کی طرف بڑھایا تھا، وہ کٹ گیا، اور وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھ کر رکھتے تھے، لیکن ان کو خوشی تھی کہ شکر ادا کرتے تھے کہ اس ہاتھ کے کٹ جانے سے لوگ مجھے چور سمجھیں گے، بزرگ نہیں سمجھیں گے، تو مخلوق سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ دوستو، یہ بزرگ صاحب ٹوکری بنانے کا کام کرتے تھے، اور ٹوکریاں دونوں ہاتھوں سے بنتی ہیں اور ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ تو اللہ کی قدرت اور شان یہ کہ جب یہ بزرگ ٹوکریاں بناتے تو اس کا دوسرا کٹا ہوا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا اور بعد میں کٹا ہوا بن جاتا۔ ایک آدمی کو تجسس ہوا، یہ کس طرح ٹوکریاں بناتا ہے جبکہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی، آخر کار وہ چھپ کے اس کے گھر میں جا گھسا، دیکھا کہ اس کا ہاتھ بالکل صحیح ہے۔ اس نے باہر آ کے مشہور کر دیا کہ یہ تو عجیب بندہ ہے، اندر اس کا ہاتھ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ جب اس بزرگ کو اس بات کا پتہ چلا تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ میرے خالص بندے کو چور سمجھیں۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے انعامات تھے۔ دوستو، یہ اخلاص کا ایک نمونہ تھا، اور اخلاص پیدا ہوتا ہے بزرگوں اور صالحین کی صحبت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، اس دعویٰ پر دلیل یہ ہے کہ سورہ فتح میں آیت نمبر 29، جن ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور معیت نصیب ہوئی ہے وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع و سجدے میں مصروف پائیں گے۔ پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ دوستو، امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔